اس دن کو یوم تعلیم سے منسوب کیا گیا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے دو باتیں، ایک تو لیڈر کسے کہتے ہیں اور لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے، جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کر کے دکھائی، اور دوسرا آج کے پروگرام کی مناسبت سے تعلیم کا مفہوم اور تعلیم کا مقصد، یہ جو ہے دو موضوعات پر اپنے چند خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی بچوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی. بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف لیڈر نہیں تھے. لیڈر یہ بہت معمولی ہوتا ہے، جیسا کہ آج کا لیڈر ہے، بہت معمولی. لیڈر سے بڑھ کر رہنما تھے، رہنمائی کرنے والے، اور اس سے بھی بڑھ کر قائد تھے. اور قائد کے علاوہ وہ مسلمانوں کے لیے امام الہند، امام کے معنی بھی لیڈر کے ہوتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کے لیڈر، اتنا بڑا آپ کو لقب ملا. امام یعنی نماز پڑھنے والے کو جو ہے سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں عام طور پر، لیکن امام یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لیڈر کے. تو آپ پورے ہندوستان کے لوگوں کے، مسلمانوں کے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیڈر کہلائے. آپ کو امام الہند کا جو ہے لقب دیا گیا. تو امام الہند کا جو لقب دیا گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ تو آپ کے اندر جو مدبرانہ صلاحیتیں تھیں اور آپ کی جو بے باک لیڈرشپ تھی اور جو سچائی پر مبنی جو لیڈرشپ تھی، اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے امام الہند اس کا جو ہے آپ کو لقب دیا گیا. بچوں، آج کے زمانے میں آپ بہت سارے لیڈر دیکھتے ہیں، لیکن قائد کی جو ہے ہم کو کمی نظر آتی ہے. ایسے قائد آج ہم کو نظر نہیں آتے جو پہلے ہوا کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے جیسے. میں قائد کیسا ہوتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں بچوں کے لیول پر جا کر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بچوں سمجھ میں آئے کہ لیڈر کسے کہتے ہیں، لیڈرشپ کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ ہر پروگرام جو ہوتا ہے اسکول کا یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، ٹو لرن سم تھنگ. تو لیڈر ہوتا ہے مرغی کے جیسا، ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات. دیکھیے، جب مرغی اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتی ہے تو مرغی آگے ہوتی ہے اور اس کے بچے پیچھے ہوتے ہیں. اور جب کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ دانہ چگ کر اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتی، بلکہ جو ہے آواز دے کر بچوں کو بلاتی ہے اور بچے آ جاتے ہیں اور بچے جو ہے دانہ چگنے لگتے ہیں اور وہ کھڑی رہ جاتی ہے، وہ دانہ نہیں کھاتی. اور تیسری بات وہ مرغی کی جو خوبی یہ ہے کہ جو شکاری جو جانور ہیں جیسے بلی ہے، چیل ہے، تو جب بھی یہ نظر آ جائے تو فوری ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. یعنی وہ حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی. اسی طرح جو ہے قائد اپنے قوم کے جو رعایا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ اپنا پیٹ نہیں بھرتا، یہ دیکھتا ہے کہ رعایا کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں بھر رہا ہے، اور وہ آگے آگے چلتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے. اور وہ جو فیصلے لیتا ہے، جو نصیحتیں کرتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، اس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے لوگوں کو. اس لیے لوگ اس کو آگے رکھتے ہیں اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو سمجھ میں آیا لیڈر ایسا ہوتا ہے. تو وہ خدمت کے لیے ہوتا ہے. لیڈر اصل میں خدمت کرنے والے کا نام ہے، نہ کہ آج کے لیڈروں کی طرح. آج کے لیڈر غنڈہ قسم کے، رشوت خور، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے والے، چالاک، اور نئی چالیں کر کے جو ہے الیکشن میں جیتنے والے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد صرف کیا کرتے ہیں، وہ اپنا مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگوں کو بھی لڑا دیتے ہیں اس کے لیے. تو آج کی جو لیڈرشپ ہے بالکل پہلے کی لیڈرشپ کے بالکل برخلاف ہے، الٹ ہے. پہلے کے لوگوں نے جو سیاست کی، مولانا ابوالکلام آزاد، گاندھی جی، چاچا نہرو اور دوسرے تحریک آزادی کے بڑے بڑے رہنما، انہوں نے جو سیاست کی یہ سچائی پر مبنی سیاست تھی اور یہ لوگوں کی خدمت کے لیے اٹھے تھے. تو آپ کے سمجھ میں آ گئی بات کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے اور لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے.
जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो मुसलमान, खास तौर पर यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हालात से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा नाजुक हालात थे, क्योंकि गैर फितरी तौर पर पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया था, हिंदुस्तान की तकसीम हो गई थी, जो यहाँ के हिंदुओं को मंजूर नहीं थी बहुत सारे, जिसलिए जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसादात होने लगे थे। लाखों की तादाद में लोग जो है शहीद हो गए, काट दिए गए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर या मराठवाड़े में, बंगाल में, दिल्ली में। और जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो मुसलमान जो है अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करने लगे और बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे। वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, मशरक़ी पाकिस्तान बोलिए या मगरबी पाकिस्तान, पहले एक ही था, दोनों पाकिस्तान एक ही थे, ये भाग रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके मुखालिफ थे, पहले तो वो पाकिस्तान के क़याम के ही मुखालिफ थे, और जब मुसलमान जा रहे थे तो मुसलमानों को उन्होंने रोका, और इतने अच्छे तरीके से रोका कि सिर्फ आपकी एक तकरीर पर पूरे मुसलमान रुक गए, बहुत सारे मुसलमान रुक गए। आज जितने भी मुसलमान हैं वो उनके आबा और अजदाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सिर्फ एक तकरीर पर रुक गए, जो उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से की थी। उस वक्त उन्होंने दो बातें कही थी, बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उस वक्त जो दो बातें कही थी आपने, वो दो बातें मैं यहाँ बच्चों को बताऊंगा, आप इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि मुसलमान और बुज़दिली ये दोनों कभी भी एक जगह जमा नहीं हो सकते, यानी इसका मतलब ये कि मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता। मुसलमानों की जो 1400 साल तारीख है पुरानी, अगर आप कभी पढ़ें, बड़े होने के बाद, अब तो नहीं पढ़ सकते आप, तो उसमें देखेंगे कि मुसलमान कभी भी बुज़दिल नहीं रहा, सिवाय 1947 के हालात के और आज के हालात के। आज भी मुसलमान हमको थोड़ा सा बुज़दिल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ फ़िरका परस्तों ने, कुछ फ़िरका परस्त लीडरों ने कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मुसलमानों को अपने ही वतन में रहते हुए डर लग रहा है। तो मौलाना आज़ाद की ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुसलमान और बुज़दिली कभी भी एक जगह जमा नहीं हो सकते, मुसलमान बुज़दिल नहीं हो सकता। हालात चाहे कैसे भी हो, आपको सब्र व हिम्मत से और बहादुरी